السلام علیکم۔ آج ہم وسائل و ذرائع اپنا نیا چیپٹر سٹارٹ کر رہے ہیں، اور اس میں کچھ جو امپورٹنٹ شارٹ کویسچنز ہوں گے وہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی۔ سب سے پہلے جو ہم ڈسکس کریں گے وہ اس کی ڈیفینیشن ہے کہ وسائل و ذرائع کہتے کسے ہیں۔ تو وسائل و ذرائع سے مراد وہ تمام ذرائع آمدنی ہیں جو زندگی کے فوری، کم میعاد اور طویل المیعاد مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں چاہیے ہوتے ہیں، لازم ہیں۔ جو کم میعاد اور طویل المیعاد مقاصد اور فوری مقاصد ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں اپنے پچھلے لیکچرز میں۔ تو یہ تمام جو مقاصد ہیں، چاہے وہ کم مدت کے ہوں، زیادہ مدت کے ہوں، یا فوراً حاصل کرنے والے ہوں، ان کے لیے وسائل اور ذرائع بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بغیر ہم ان مقاصد کو حاصل نہیں کر سکتے۔ پھر یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ جو ہر فیملی اور مختلف جو افراد ہیں ان کے آمدنی اور ذرائع آمدنی اور وسائل ایک دوسرے سے بہت مختلف ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے پھر وہ اپنی جو ضروریات ہیں وہ ان کو یا تو محدود کرتے ہیں، مطلب کسی کے کم ہیں ذرائع آمدنی اور کسی کے جو وسائل ہیں اور کسی کے زیادہ ہیں، تو اس حساب سے وہ اپنی ضرورتوں کو مختلف خاندان، مختلف لوگ جو ہیں وہ پورا کرتے ہیں۔ سیکنڈ، اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس کی اقسام کون کون سی ہیں۔ تو دو اقسام ہیں، انسانی وسائل و ذرائع اور مادی وسائل و ذرائع۔ انسانی وسائل و ذرائع کی جیسے پوری لسٹ بھی آپ کی بک میں دی ہوئی ہے، اور یہ شارٹ کویسچن بھی ہے، ان کے نام لکھنا، اور نام لکھنے کے علاوہ ان کی مثالیں بھی پوچھی جا سکتی ہیں۔ تو آپ نے یہ جو پورا آپ کا ٹاپک ہے انسانی وسائل و ذرائع سے متعلق، وہ آپ نے اچھے طریقے سے اس کو لرن کرنا ہے۔ اس کی اگر ہم اگزامپلس دیکھیں گے تو اس میں توانائی، وقت، دلچسپیاں اور قابلیت اور اہلیت، علم اور معلومات اور رجحان اور رویہ، یہ انسانی وسائل و ذرائع کی مثالیں ہیں۔ توانائی کو جیسے آپ دیکھیں کہ آپ کو اپنے تمام کاموں کے لیے، چاہے وہ کھیل کود ہے، آرام بھی کر رہے ہیں ہم، اس میں بھی آپ کو سانس لینے کے لیے، اپنے عمل تنفس کے لیے توانائی چاہیے ہوتی ہے۔ وقت ہمارا جو ہم روزمرہ اپنے دن کو جو ڈیوائیڈ کرتے ہیں 24 گھنٹوں میں، اپنے معمولات کو تقسیم کرتے ہیں، یہ جو ہے وقت کی اگزامپل ہو گئیں۔ دلچسپیاں مختلف، ہمیں کسی کو پینٹنگ کا شوق ہے، کسی کو ڈرائنگ کا، کوئی کڑھائی سلائی کرتا ہے، کوئی شعر و شاعری کرتا ہے، تو یہ ساری جو ہیں یہ دلچسپیوں کی اگزامپل ہو جائیں گی۔ پھر فورتھ پہ تھا قابلیت اور اہلیت۔ اس میں جتنی بھی آپ کی جسمانی اور ذہنی مہارتیں ہیں، ہنر ہے، قابلیت ہے، وہ اس کے انڈر آتا ہے، قابلیت اور اہلیت کے اندر۔ ففتھ پہ تھا علم اور معلومات۔ علم اور معلومات سے مطلب نالج چیزوں کا، جیسے بجلی اور بجلی کے آلات سے واقفیت کا ہونا، کار کے پرزوں کے بارے میں جاننا، اور عام جو اصول اور قواعد ہیں ان سے واقفیت ہونا، رسم و رواج سے، ثقافت سے، کمپیوٹر سے، آئی ٹی کی انفارمیشن ہونا، اسلامی فقہ سے متعلقہ معلومات ہونا، یہ سارا جو ہے، اور مختلف جو معلومات ہے اس کا پھر جائزہ، مختلف مذاہب کا کمپیریزن اور اس کو دیکھنا، اس کا تجزیہ کرنا، یہ سارا جو ہے وہ علم اور معلومات کے انڈر آئے گا۔ 6 نمبر پہ ہمارا ہے رجحان اور رویہ، یعنی ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہے، ہمارا جو ہے انداز فکر وہ کیسا ہے، کیا وہ تخریبی ہے، ڈسٹرکٹیو ہے، کیا وہ تعمیری ہے، اور مسائل کا حل ہم کیسے تلاش کرتے ہیں، یعنی ہر بندہ کیسے تلاش کرتا ہے۔ پھر فلسفہ، مختلف جو ہے چیزوں کے بارے میں اپنی تھیریز پیش کرنا، یا تھیریز جو ہے اس کو ایگری کرنا۔ اس کے علاوہ آپ کا طرز معاشرت، آپ کا ذہنی انداز فکر، اور آپ کا جو ہے اگر اسلامی طرز معاشرت ہے یا غیر اسلامی ہے، مغربی ہے، وہ بھی رجحان اور رویے کے اندر ہے۔ جہاں تک بات ہے مادی وسائل اور ذرائع کی، تو اس میں روپیہ، پیسہ، آپ کی رفاہی سہولتیں، مادی اشیاء، روپے پیسے میں جیسے سرٹیفکیٹس ہیں، بانڈ ہیں، اور انشورنس، زمین، مکان اور دکان کی آمدنی، مطلب وہ ایسے ذریعے جن سے آپ ارن کرتے ہو، آپ پیسہ حاصل کرتے ہو۔ رفاہی سہولتیں جیسے ہماری سڑکیں ہیں،
سکولز مساجد ہیں، اور تعلیم بالغاں یعنی بڑوں کی ایجوکیشن کے جو مراکز ہیں وہ ہیں بالغ لوگوں کے، اور مارکیٹ، داخانے، تفریحی پارک، پولیس اسٹیشن، ہاسپٹلز وغیرہ، آئی ٹی پارک، یہ سارے جو ہیں یہ رفاہی سہولتیں ہیں۔ تھرڈ پہ ہمارا اسی مادی وسائل میں ہے مادی اشیاء، جیسے جو گھر سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں یا آپ کی پراپرٹی سے، جیسے گاڑی ہے، گھر ہے، اور زیورات، جائیداد، کمپیوٹر وغیرہ، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آئیں گی۔ تو یہ وسائل اور ذرائع کی اگزامپلز ہیں۔ انسانی وسائل اور ذرائع کی اگزامپل زیادہ ہیں، مادی کی ظاہر ہے مطلب اس حساب سے تھوڑی کم بتائی گئی ہیں، لیکن اس کے اندر ہر طرح کی سہولتیں اور روپیہ پیسہ سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ آئیں گی۔ انسانی وسائل و ذرائع کو ذرا آپ نے اچھے طریقے سے ذہن نشین کرنا ہے کہ جو اس کی اگزامپلز ہیں وہ ایم سی کیوز میں بھی یا شارٹ کویسچن میں بھی آپ سے پوچھی جا سکتی ہیں۔ پھر ایک اور کویسچن آتا ہے کہ انسانی اور مادی وسائل میں کون کون سی قدریں مشترک ہیں۔ میں دوبارہ مطلب اس کو ریپیٹ کرتی ہوں کہ انسانی اور مادی وسائل اور ذرائع میں کون کون سی قدریں مشترک ہیں۔ تو اس میں 3 پوائنٹس ہیں، یعنی تمام وسائل چاہے انسانی ہیں چاہے مادی ہیں وہ محدود ہوتے ہیں، اس کو آپ انڈر لائن بھی کر لیں۔ دوسرا مفید ہوتے ہیں۔ تیسرا یہ کہ یہ ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، وابستہ ہوتے ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ جو وسائل ہیں چاہے انسانی چاہے مادی وہ لامحدود نہیں ہیں، ان کی ایک لمٹ ہے۔ ہمارے پاس جو انرجی ہے، توانائی، اس کی لمٹ ہے، وقت کی لمٹ ہے، اور ہماری جو قابلیت اہلیت ہے اس کی ایک لمٹ ہے۔ اس کے علاوہ روپے پیسے کی اور مادی اشیاء، اس کی ایک لمٹ ہے۔ ان لمیٹڈ نہیں ہے یہ چیزیں کہ ہم جتنی چاہیں حاصل کر لیں، جو مرضی چاہیں کر لیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ محدود ہوتی ہیں، محدود ہوتے ہیں یہ وسائل۔ دوسرا مفید ہوتے ہیں، آپ کے لیے یہ فائدہ مند ہیں۔ تیسرا کیا ہے کہ یہ ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں۔ انسانی وسائل اور ذرائع کے لیے مادی وسائل اور ذرائع بھی بہت ضروری ہیں، ٹھیک ہے، اور مادی وسائل و ذرائع کے استعمال کے لیے انسانی وسائل اور ذرائع بھی بہت ضروری ہیں۔ مثلاً اگر آپ کے پاس روپیہ پیسہ ہے لیکن آپ کو خرچ کرنے کا طریقہ نہیں آتا، آپ میں وہ اہلیت نہیں ہے، آپ میں وہ ٹیلنٹ نہیں ہے کہ آپ اس کو اچھے طریقے سے خرچ کر سکو، صحیح جگہ پہ خرچ کر سکو، پھر اگر آپ کے پاس آپ کی کوئی دلچسپیاں ہی نہیں ہیں تو اپنا روپیہ پیسہ کہاں خرچ کرو گے؟ آپ کو کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے، آپ کو کچھ جیسے عام اگر بات کریں ہم دیکھیں کہ اگر آپ کے پاس روپیہ پیسہ ہے لیکن آپ کو کپڑا خریدنے کا ہی شوق نہیں ہے، چیزیں خریدنے کا ہی شوق نہیں ہے بالفرض، تو آپ کو اب آپ کو سلائی کا شوق نہیں ہے، مطلب کچھ نہ سلوانے کا، نہ سینے کا، نہ پینٹنگ ڈرائنگ، کچھ بھی نہیں، تو پھر آپ اپنا روپیہ پیسہ کہاں خرچ کریں گے؟ تو یہ دونوں لازم و ملزوم ہے، انسانی وسائل و ذرائع اور مادی وسائل و ذرائع، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ وسائل اور ذرائع کے درست استعمال کے لیے اہم بات وہی ہے کہ آپ کو مینجمنٹ کا آپ کو آئیڈیا ہو، یعنی آپ کو مینج کرنا آنا ہو، آپ صحیح منصوبہ بندی کر سکیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو یہ وسائل اور ذرائع دیے ہیں اور آپ منصوبہ بندی صحیح نہیں کر سکتے تو کیا ہوگا؟ آپ کا جو معیار زندگی ہے وہ بلند نہیں ہو سکے گا، اور آپ کے جو وسائل ہیں مطلب یہ ان سے آپ فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہم اگر دوسرے ممالک سے اپنا کمپیریزن کریں اپنے کنٹری کا، تو ہم ترقی پذیر ممالک میں پیچھے ہیں، ان ترقی پذیر ممالک میں سے بھی پیچھے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ منصوبہ بندی صحیح نہیں ہے، وسائل کا غلط استعمال ہوتا ہے۔ تو یہی حالات پھر گھروں میں بھی ہیں۔ ہم صحیح اپنے وسائل کا استعمال تب بھی کر سکتے ہیں جب ہم ان کی منصوبہ بندی اچھے طریقے سے کریں گے، اپنے ٹیلنٹ کو صحیح جگہ پہ استعمال کریں گے، اپنے پیسے کو صحیح جگہ پہ استعمال کریں گے۔ تو یہ تو ہو گئی مشترک قدریں۔ اگلا جو ہمارا اس میں کویسچن آتا ہے وہ ہے کہ ایک خاتون خانہ کو اپنے اندر کیا ایسی تبدیلیاں لانی پڑیں گی، ان کو کیا تبدیلیاں اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے وسائل کو صحیح طرح سے استعمال کر سکیں۔ جیسے بھی ہم نے دیکھا منصوبہ بندی کا ہونا بہت ضروری ہے، تو ایک خاتون خانہ کس طرح سے وسائل کا صحیح استعمال کر سکتی ہے، وہ ہمارا نیکسٹ کویسچن ہے۔ اس میں بھی 3 پوائنٹ ہیں۔
پہلی بات یہ کہ وسائل اور ذرائع کے صحیح استعمال کا احساس جب تک ہم میں پیدا نہیں ہوگا، یعنی ہم میں یہ چیز نہیں پیدا ہوگی کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وسائل دیے ہیں، چاہے وہ انسانی ہیں چاہے وہ مادی ہیں، ہمیں انہیں صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ جیسے وقت ہے، ہم وقت کو بہت ویسٹ کرتے ہیں۔ اگر ہمیں یہ احساس پیدا ہوگا کہ ہم نے وقت کو صحیح طرح سے یوز کرنا ہے، تو ہی ہم اس کی مطلب اس کو ہم بینیفیشل وے میں، یعنی اس کو ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا کر ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں، ادروائز یہ کہ ہم اسے ضائع ہی کریں گے۔ تو جب تک ہمیں وسائل کا صحیح استعمال کا احساس ہم میں پیدا نہیں ہوگا، اس وقت تک ہم جو ہے ہمیں مہارت پیدا نہیں ہو سکتی، اور ہم میں جو ہے مینجمنٹ کی صلاحیت پیدا نہیں ہو سکتی۔ مطلب یہ بہت زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا جو فیملی ہے، یعنی اگر ہم خاندانی زندگی کو دیکھیں تو اس کے مختلف ادوار ہیں۔ جیسے بچے ہیں اس فیملی کے، پہلے چھوٹے ہوئے، پھر بڑے ہو گئے، پھر نوجوان ہو گئے، جوان ہو گئے، پھر ان کی آگے اسٹڈیز کمپلیٹ ہو گئیں، جاب شروع ہو گئی، ٹھیک ہے نا، پھر ان کی اپنی لائف سٹارٹ ہو گئی۔ تو اس طرح سے جو خاندانی زندگی ہے اس کے مختلف ادوار ہیں۔ ان ادوار میں مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے، مقاصد سے مطابقت کے لیے وسائل کا صحیح استعمال ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ہر دور میں جو ہم نے اپنے مقاصد سیٹ کیے ہوئے ہیں کہ ہم نے یہ مقاصد پورے کرنے ہیں، اس کے لیے وسائل کا درست استعمال کرنا ضروری ہے، اور ہم اگر وسائل کو مقاصد کے حاصل کرنے کے لیے استعمال کریں گے تو ہی ہمیں کامیابی مل سکتی ہے۔ اور ہمیں یہ بھی تسلیم کرنا چاہیے کہ خاندانی زندگی کے مختلف ادوار میں فوری مقاصد سے لے کر طویل المیعاد مقاصد تک جو وسائل کے تقاضے ہیں اور ان کا جو استعمال ہے، مصرفین ان کا جو استعمال ہے وہ مختلف ہے۔ کہیں پہ ہمیں زیادہ وسائل چاہیے اور کہیں پہ آہستہ آہستہ ہماری زندگی محدود ہو جاتی ہے اور ہمیں وسائل کم چاہیے ہوتے ہیں۔ تو چاہے وہ فوری مقاصد ہوں، چاہے وہ طویل المیعاد مقاصد ہوں، ان کے حاصل کرنے کے لیے مقاصد جو وسائل ہیں اس کا استعمال مختلف ہوگا ہر دور میں، زندگی کے ہر دور میں، ٹھیک ہے۔ اور ان کے استعمال کے ہمیں طریقے بھی ذرا مختلف اپنانے پڑیں گے۔ دیکھیں جیسے اب بچہ چھوٹا ہے تو بہت زیادہ وسائل اس طرح سے نہیں چاہیے ہوتے۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ بچے پھر اس کے بعد اسکول جانے لگے ہیں تو ہمیں وسائل اس کی نسبت زیادہ چاہیے، ٹرانسپورٹ کا ہے، ان کی بکس کا خرچہ، تعلیم کا، یہ سب ٹھیک۔ پھر تھوڑے سے اور بڑے ہوئے تو ہائر ایجوکیشن کے لیے زیادہ ہمیں وسائل چاہیے۔ تو یہ میں ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہی ہوں، اس سے ہٹ کر دوسری چیزیں بھی ہیں، دوسرے بھی ہمارے تقاضے ہیں لیکن اگر ہم اس پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں تو مختلف دور میں، زندگی کے مختلف دور میں وسائل کے استعمال کی ضروریات مختلف ہوتی ہیں، کبھی زیادہ کبھی کم، اور پھر ان کو یوز کرنے کے طریقے بھی مختلف ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں سمجھنا ضروری ہے، یعنی سب سے پہلے کیا کہ اندر احساس پیدا ہونا ضروری ہے کہ وسائل کا ہم نے صحیح استعمال کرنا ہے۔ تو دوسرا کیا ہے کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو زندگی کے مختلف ادوار ہیں، خاندانی زندگی کے جو مختلف ادوار ہیں، اس میں خاندانی مقاصد سے میچ کرنے کے لیے، ان سے مطابقت کے لیے وسائل کو اس مختلف طریقوں سے ہمیں استعمال کرنا ہوتا ہے۔ اور یہ فیملی لائف سائیکل ہے، اس کے بارے میں جو ہے وہ آپ کو انفارمیشن بھی ہے، خیر پہلے میں نے تھوڑا بہت بتایا بھی ہوا ہے، لیکن میں دوبارہ اس چیز کو ریپیٹ کرتی ہوں کہ جو ہماری فیملی میں ڈیفرنٹ سائیکلز آتے ہیں، یعنی سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ ایک فیملی کا سٹارٹ لیا جاتا ہے شادی کے ذریعے، یعنی ہسبینڈ اینڈ وائف۔ اس کے بعد اور جب بیبیز کی آمد سے، یعنی فیملی میں جب بچے ہوتے ہیں تو فیملی تھوڑی بڑھ جاتی ہے، پہلے وہ چھوٹے ہوئے، پھر ذرا ان کی ایج بڑھی، اسکول گوئنگ، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ ایڈلٹ ہو جاتے ہیں اور نوجوانی پیوبرٹی کی طرف چلے گئے، پھر اس کے بعد وہ ینگ ہوئے،
اور اس کے بعد وہ مڈل ایج، اور پھر مڈل ایج میں کیا ہوتا ہے آفٹر میرج ان کا ٹائم ہوتا ہے یہ انہیں بچوں کا، اور پھر اس کے بعد وہ اگین پھر ان کا وہ بڑھاپے کی طرف چلے جاتے ہیں. تو یہ اس طرح سے پیرنٹس ان کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، یعنی وہ اللہ تعالیٰ وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور پھر وہ بچے جو ہیں ان کی زندگی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر ان کا بڑھاپا آ جاتا ہے. تو یہ فیملی لائف سائیکل ہے. تھرڈ ہمارا پوائنٹ ہے کہ تبدیلی جو لانی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے رویے میں جو ضرورت ہے کہ فلیکسیبلٹی ہو، لچک ہو. کیونکہ وہ لچک کیوں ضروری ہے؟ انتظامی امور کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. کمپرومائز کرنا، فلیکسیبلٹی ہونا، پھر وہ اس انسان کے اندر جو انتظامی صلاحیت قابلیت ہے اس میں وہ بہت زیادہ مددگار ہوتی ہے. یعنی انتظامی قابلیت تو آ گئی ایک خاتون کے اندر، لیکن جب تک کہ اس کے اندر فلیکسیبلٹی نہیں ہے، لچک نہیں ہے رویے میں، اس وقت تک وہ اس کو اتنا زیادہ فائدہ مند نہیں دے سکتی انتظامی قابلیت اور اہلیت. تو یہ جو 3 پوائنٹس بتائے گئے ہیں اس کے لیے مطلب یہ ضروری ہیں کہ ہم وسائل کے صحیح استعمال کے لیے، یعنی یہ 3 پوائنٹس، یہ 3 تبدیلیاں تو خاتون خانہ اپنے اندر لائیں گی، ٹھیک ہے. تو جب یہ لے کے آئیں گی تو وہ ان 3 پوائنٹس کو بھی فالو کریں گی جو کہ انتظامی عمل کے ہم نے پڑھا تھا، انصرامی عمل کے اقدامات، انتظام و انصرام کے ہم نے اقدامات پڑھے تھے، منصوبہ بندی، انضباط و عمل اور تنقیدی جائزہ. تو وہ 3 پوائنٹس پہ عمل کرنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا، اور ظاہر ہے اس کو فالو کرتے ہوئے اپنے مقاصد جو ہیں وہ حاصل کر لیں گی خاتون خانہ. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے کہ وقت اور قوت کے صحیح استعمال کے لیے ہمیں کیا اقدامات کرنے چاہیے، مطلب اس کا ہم صحیح استعمال کیسے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اقدامات کے بھی میں آپ کو پوائنٹس بتاتی ہوں، لیکن وقت کا درست استعمال ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اچھی طریقے سے گھریلو ذمہ داریاں تبھی پوری کی جا سکتی ہیں، یعنی خاتون خانہ تبھی ذمہ داریاں پوری کر سکتی ہے جب وہ وقت اور توانائی کو صحیح طرح سے استعمال کرے گی. کہ اپنے ٹائم کو مینیج کرنا، کہ کس ٹائم کون سا ٹائم کام کا ہے، کون سا ریسٹ کا ہے، اور کس ٹائم پہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کیا کہنا چاہیے کہ کون سا ٹائم جو ہے وہ اس میں وہ زیادہ ورک کر سکتی ہیں، کس ٹائم میں وہ کم کام کر سکتی ہیں. یہ چیزیں جو ہیں اس کو مینیج کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو اگر ان وقت اور قوت کے صحیح استعمال پہ توجہ دی جائے تو نتائج بہت اچھے سامنے آتے ہیں. نہ خاتون خانہ تھکیں گی، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ کم سے کم انرجی استعمال کر کے، اور مطلب کم تھکاوٹ سے، کم ذہنی ہو چاہے جسمانی ہو تھکاوٹ سے، وہ اپنے زیادہ کام سر انجام دے سکیں گی جب انہیں اسے مینیج کرنا آئے گا. فار ایگزامپل بتاتی ہوں کہ اگر وہ یہ جو ہے بجلی کے آلات استعمال کر لیتی ہیں تو اس سے کیا ہوگا، اس سے ان کی توانائی بھی بچے گی اور وقت بھی بچے گا. مثلاً اگر کپڑے دھونے ہیں تو ہاتھ سے دھل رہے ہیں، ٹائم زیادہ لگے گا، انرجی بھی ہوگی. اور اگر وہی مشین میں دھل رہے ہیں تو اس سے انرجی اور ٹائم دونوں بچیں گے. تو یہ مینیج کرنا ضروری ہوتا ہے کہ اور اس کو ہیلپ، اور اس کے لیے کون کون سے پوائنٹس ہیلپ فل ہیں ان کا جاننا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. تو وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے لیے وقت اور قوت کے صحیح استعمال کے لیے ہمیں کون کون سے اقدامات کرنے چاہیے. یہ لانگ کویسچن بھی ہوتا ہے، وقت اور قوت کے درست استعمال کے اقدامات، اور یہ کہ ان کے صرف نام بھی پوچھے جا سکتے ہیں، یعنی شارٹ میں بھی اور لانگ میں بھی. اچھا، اس میں سب سے پہلے ہے کہ گھریلو کاموں کے لیے وقت کی منصوبہ بندی کرنا، پھر کام کو منظم کرنا، اور جو سامان اور آلات ہیں ان کی ترتیب و تنظیم کرنا. تھرڈ پہ ہے کام کی جگہ کو ترتیب دینا، اور پھر استعمال کی جانے والی اشیاء کو لیبل کرنا. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، شارٹ کویسچن اکثر آ جاتا ہے کہ ان کے کیا فائدے ہیں اشیاء کو لیبل کرنے کے، مثالیں دیں اس کی. پھر نقل و حرکت کو کم سے کم فاصلے تک محدود کرنا، اور قوت اور توانائی بچانے والے آلات استعمال کرنا، جیسے میں نے ابھی اگزامپل دیا بجلی کے.
مشین ہے، واشنگ مشین ہو گئی، آپ کا یہ جو ہوتا ہے ویکیوم کلینر ہے، اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ ساری، چاپر ہو گیا الیکٹرک، یہ توانائی بچانے والے آلات ہیں، قوت اور توانائی بچانے والے۔ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ گھریلو کاموں کے لیے وقت کی منصوبہ بندی جو ہے وہ کیسے کرنی چاہیے۔ اس میں جو اہم آپ کو کویسچن یہ آتا ہے اس کے اندر وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے روزمرہ کاموں کی کیسے فہرست بنائی، پھر اس کے بعد یہ کہ آپ نے اس میں آپ نے جو دیکھنا ہے گھریلو کاموں کے لیے منصوبہ بندی میں، تو روزمرہ کاموں کی تو فہرست بنانی ہے، اس کے علاوہ ہفتہ وار کاموں کی اور کبھی کبھار کیے جانے والے کاموں کی فہرست ضروری ہے۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ ہمیں یہ احساس پیدا ہو، چاہے وہ ملازمت پیشہ خواتین ہیں، چاہے وہ خاتون خانہ ہیں، ظاہر بات ہے ملازمت پیشہ خاتون کو بھی تو گھر کے کام کرنے ہی ہیں، تو مینجمنٹ ضروری ہے، منصوبہ بندی ضروری ہے، یعنی پلاننگ کی جائے کام کی۔ اس کو ہم اب یوں سمجھیں کہ یہ نہیں کہ ایک دن میں ہی آپ واشنگ بھی کر رہے ہو اور پورے گھر کی دھلائی بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس دن آپ نے کوئی پارٹی بھی مینیج کی ہے یا کوئی گھر میں مہمان آنے ہیں، آپ نے بہت ڈھیروں کوکنگ بھی کرنی ہے، یہ کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے منصوبہ بندی نہیں کی۔ جب منصوبہ بندی کر کے ہم چلیں گے تو ہمارا وقت اور توانائی دونوں کی بچت ہو سکتی ہے۔ تو خواتین اس کی اہمیت سے اتنی زیادہ آگاہ نہیں ہیں اور اس منصوبہ بندی پہ اتنا زیادہ عمل نہیں کیا جاتا، تو اسپیشلی ملازمت پیشہ خواتین کے لیے تو پلاننگ، گھر کی کاموں کی پلاننگ کرنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اور وہی میں نے بتایا کہ وہ کیسے ہوگی، وہ ڈیوائیڈ کریں گے روزمرہ کاموں کہ وہ کون کون سے ہم نے ڈیلی بیسس پہ کرنے ہوتے ہیں اور اس کے لیے ٹائم کون سا ضروری ہے، کون سا کام کس ٹائم کرنا ہے، کون سا کس ٹائم پہ، پھر ہفتہ وار کاموں کی اور اس طرح سے کبھی کبھار کیے جانے والے کاموں کی۔ آپ کو اس میں یہ کویسچن بھی آتا ہے کہ ان کاموں کی فہرست لکھیں، فہرست بنائیں، یعنی آپ نے ان کے نام لکھنے ہوتے ہیں، جیسے ہفتہ وار کام کون کون سے ہیں ان کے نام لکھیں تو وہ بتانے ہیں، کبھی کبھار کیے جانے والے کام کون سے ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو روزمرہ کے تو کاموں کا تو پتہ ہے کہ جیسے گھر کی صفائی ہے، کھانا بنانا ڈیلی ہے، بچے اگر گھر میں ہیں تو بچوں کی دیکھ بھال، ان کو پڑھانا، پھر سیر کے لیے جانا یعنی واک ضروری ہے، کپڑے استری کرنا، جوتے پالش کرنا، پھر بستر بنانا، ٹھیک ہے، اور جو ہے دیکھنا ایکسرسائز وغیرہ کرنا، یہ روزمرہ کاموں میں یہ سب چیزیں شامل ہیں جو ڈیلی بیسس پہ ہوتی ہیں۔ ہفتہ وار کاموں میں ہو سکتا ہے کہ گھر کی مکمل صفائی، جیسے ویکینڈ پہ کر رہے ہیں، فرائیڈے کا دن ہے اس پہ کر رہے ہیں، جالے اتارنا ہے، دھلائی ہے جیسے باورچی خانے کی، کپڑوں کی مرمت ہے، کپڑوں کی دھلائی ہے، یہ ہفتہ وار کام۔ کبھی کبھار کیے جانے والے جو کام ہیں اس میں فرش کی صفائی اور قالین وغیرہ جھاڑنا، اس کی صفائی کرنا، پردوں کو دھونا، فرنیچر پالش کرنا اور کپڑوں کی مرمت کرنا، سلائی کرنا، موسم اگر تبدیل ہو رہا ہے اس حساب سے کپڑے نکالنا، تو یہ کبھی کبھار کیے جانے والے کام ہے، اور پھر ان کی مرمت کرنا۔ تو یہ امپورٹنٹ ہے، ہم اس کو مینیج کر کے چلنا چاہیے، تبھی ہم اپنے ٹارگٹ کو اچیو کر سکتے ہیں، یعنی اپنی انرجی کو بھی بچا سکتے ہیں اور اپنی وقت کو بھی بچا سکتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا ہمارا خاتون خانہ کے حساب سے۔ اگر ہم اسٹوڈنٹس کے حساب سے دیکھیں تو اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے ٹائم کو مینیج کریں۔ جیسے اب آپ کے ایگزام نزدیک ہوتے ہیں تو اپنے ٹائم ٹیبل بناتے ہیں نا کہ اتنے گھنٹے ہم نے پڑھنا ہے، اس ٹائم پہ ہم نے کھانا کھانا ہے، اس پہ ہم نے ریسٹ کرنا ہے، نماز کا ٹائم نکالتے ہیں، تو یہ سارا جو ہے امپورٹنٹ ہے۔ ہمارے جو ٹارگٹ ہم نے سیٹ کیا ہوتا ہے کہ ہم نے اچھے نمبر لینے ہیں، ہم نے کامیابی حاصل کرنی ہے، تو اس کے لیے آپ اپنے ٹائم کو مینیج کرتے ہو، اس کی پلاننگ کرتے ہو۔ تو اسٹوڈنٹس کے لیے بھی اپنے جو دن کے 24 گھنٹے ہیں اس کی ڈویژن بہت امپورٹنٹ ہے وہ کرنا۔ یہ میں آپ کو تھوڑا سا اس کا اسکیچ بتاؤں گی بھی صحیح، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنے طور پر بھی کوشش کریں کہ جو آپ کے 24 آورز ہیں اس کو آپ کس طرح سے ڈیوائیڈ کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی میں آپ کو نیکسٹ لیکچر میں
اسی کو ہی ہم کنٹینیو کریں گے، اور 24 گھنٹوں کی جو تھوڑی سی تقسیم ہے وہ اس کا میں آپ کو ایک اسکیچ بھی بتاؤں گی کہ اس طرح ایک دن کا ہم کر لیں گے، ضروری نہیں پورے ویک کا کریں، تو ایک دن کا اور آپ خود بھی اپنے طور پہ اس کا پلان کریں کہ آپ نے اپنے ایک دن کو کس طرح سے اچھے طریقے سے ڈیوائڈ کریں گے کہ جس میں آپ کو ریسٹ اور اس میں آپ کو اسٹڈی دونوں جو ہے وہ حاصل ہو سکے، کہ آپ ریسٹ کے لیے بھی ٹائم نکالیں اور اپنے اہم کاموں کے لیے بھی۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔